18 سال کی عمر میں وہ وارث پیدا کرنے کے لیے لائی گئی تھی۔ پہلی بیوی نے اپنے فگر خراب ہونے کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے سے منع کر دیا۔ اب اس نے دوسری شادی کی۔ شادی کی رات وہ اس کے پاس آیا، وہ معصوم لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ بھی ٹٹک گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، تمہیں حویلی کے وارث کے لیے لایا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ وہ اس کے قریب بڑھا۔ اب یہ کھیلنا بند کرو اور اپنا بیوی ہونے کا فرض نبھاؤ۔ کہتے ہی وہ اس کی گردن پر جھکتے وہاں اپنے دانت گاڑ گیا۔ کم عمری کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے، کہتے وہ نیچے جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ علیزے پہ مکمل حاوی ہو کر اسے اپنا بنا گیا۔ اسے لگا آج سے پہلے ایسا سکون کبھی نہیں ملا۔ جب وہ اپنی تسکین پوری کر چکا تو سو گیا، لیکن علیزے معصوم اپنے بکھرے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ تکلیف میں تھی، لیکن یہاں پرواہ کس کی تھی؟ وہ ہمیشہ سے تکلیفیں برداشت کرتی آئی تھی۔ وہ جیسے تیسے اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ پانی کے چھینٹے اسے تھوڑا سا سکون دے گئے۔ جب باہر آئی تو شاہزر کو دنیا سے بیگانہ ہو کر سوتا پایا۔ وہ خود بھی سائٹ پہ آ کر لیٹ گئی۔ ساری رات جاگنے اور جسم کی تکن کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی باقی رہی، کیونکہ اس ایک رات میں سب کچھ بدل گیا۔ شاہزر ایک رئیس خاندان کا اکلوتا وارث اور بہت بڑا بزنس مین تھا، جس نے اپنی پسند سے شادی کی۔ شاہزر اور مناہل دونوں کلاس فیلو تھے۔ شاہزر لاکھوں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن تھا، لیکن اسے پسند آئی تو مناہل، جو بہت ذہین اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ پہلے دونوں میں دوستی ہوئی، پھر یہ آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی، اور یونی ختم ہوتے ہی شاہزر نے پرپوز کیا، جسے مناہل نے بلا جھجک قبول کر لیا۔ یوں دونوں فیملیز کی باہمی رضامندی سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 2 سال گزرنے کے باوجود مناہل کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو بی جان نے مناہل سے کہا، بیٹی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کرواؤ، مجھے اس حویلی کا وارث چاہیے۔ مناہل نے حیرانی سے بی جان کو دیکھا اور نرم لیکن پراعتماد لہجے میں بولی، بی جان شاہزر اس حویلی کا وارث ہے، ایک ہی کافی ہے، میں ماں بن کر اپنا فگر خراب نہیں کر سکتی، اس لیے پلیز دوبارہ وارث کی بات نہ کرے۔ بی جان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی اور پھر بولی، لڑکی تم کیا کہہ رہی ہو؟ شادی کے بعد ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد ماں بن جائے، لیکن تم تو بالکل الگ ہو۔ مناہل نے ہنس کر جواب دیا، پہلی بات یہ کہ مجھے بار بار عورت کا لقب نہ دے، اور دوسری بات یہ کہ میری ایسی کوئی فضول خواہش نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی اور بی جان پریشان رہ گئی۔ دل میں سوچتے ہوئے بولی، آنے دو، آج شاہزر سے بھی بات کرتی ہوں، شاید وہ سب سمجھا دے۔ شام کو جب شاہزر گھر آیا تو لاؤنج میں بی جان کو پریشان بیٹھی دیکھا۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا۔ کیا ہوا بی جان، آپ پریشان لگ رہی ہے؟ اب خیریت تو ہے نا؟ بیٹا پہلے تم فریش ہو جاؤ، کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، آپ بتائیں آپ پریشان کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ بی جان کچھ کہتی کہ مناہل سیڑھیوں سے اترتی ہوئی آئی۔ ہونا کیا ہے شاہزر ڈیئر، ہماری بی جان کو اس حویلی کا وارث چاہیے۔ اب انہیں تم وارث کے طور پر پسند نہیں ہو۔ مناہل یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ تمیز سے بات کرو، وہ بی جان ہے ہماری، اور تمہیں میں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اس ٹون میں بات کرو۔ اچھا تو انہیں بھی سمجھا دو کہ ہماری پرسنل زندگی میں مداخلت نہ کرے، ہم اپنی فیملی بڑھائے یا نہ بڑھائے۔ کیا غلط کہا انہوں نے؟ شادی کے بعد یہی سب تو ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ سب نہیں کروں گی۔ میں بچے کی خاطر اپنے فگر پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی، مجھے فورس کرنے کی ضرورت نہیں۔
میرا جواب آج بھی نہ ہے اور کل بھی نہ ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہزر بی جان کے پاس بیٹھا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر انہیں تسلی دیتا۔ بی جان، آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاؤں گا اسے بھی، سمجھ جائے گی تو۔ بی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہزر اٹھ کر کمرے میں آیا تو دیکھا کمبل منہ تک لے کر لیٹی ہوئی ہے، جس کا مطلب صاف تھا کہ میں ناراض ہوں۔ شاہزر نے گہری سانس کھینچی اور اپنے کپڑے لیے اور فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو مناہل ابھی بھی جو کی تو ہی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ کی سائڈ پہ ٹک گیا اور مناہل کو پیار سے پکارا۔ مناہل میری بات تو سنو یار۔ لیکن مناہل ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ دیکھو میری بات سنو، میں سمجھتا ہوں کہ تم ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن بی جان کی جگہ خود کو رکھ کر سوچو۔ نہیں شاہزر، میں نہیں سوچ سکتی کچھ بھی ایسا ویسا، تم پلیز مجھے فورس نہیں کرو۔ مناہل ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر اگلے ہی پل اس نے شاہزر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر میں تمہیں اولاد کی خوشی نہ دے سکوں تو کیا تمہارا پیار میرے لیے کم ہو جائے گا؟ تمہارا پیار اب بس اولاد کے نام پر ختم ہو گیا کیا؟ تم تو کہتے تھے کہ میں ہر بات تمہارے لیے حکم کے مترادف ہے۔ میں اگر دن کو رات کہوں گی تو تم رات ہی سمجھو گے، تو اب کیا ہوا؟ باقی مردوں کی طرح تمہاری بھی بس باتیں ہی تھی۔ مناہل نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو شاہزر نے ہونٹ بھینچ لیے اور مناہل کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں مناہل، میرا پیار کبھی بھی تمہارے لیے کم نہیں ہوگا، لیکن ہر رشتے کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بس شاہزر، اب چھوڑو اس ٹاپک کو، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اپنی پیاس تو بجھانے دو۔ اور اتنا کہہ کر مناہل کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس پہ جھکا اور اس کے لبوں کو قید کر گیا اور اپنی تشنگی کو بجھانے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ اس سے سکون لیتا رہا۔ جب مناہل کی سانسیں ہلکی ہونے لگی تو شاہزر آہستگی سے پیچھے ہوا اور اس کے ہونٹوں کی نمی کو مسکراتے ہوئے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، اور دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دن تو سکون اور خاموشی میں گزر گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مناہل اور شاہزر کے درمیان روز اسی بات پہ بحث ہونے لگی۔ یہ بات شاہزر کے دل کے بہت قریب تھی، مگر مناہل ہر بار اسے ٹال دیتی تھی۔ جب مناہل نے دیکھا کہ یہ موضوع اب اس کے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے اور روز کے جھگڑوں نے اس کا سکون چھین لیا ہے، تو اس نے بغیر کسی کو بتائے چپکے سے دبئی کے ٹکٹ کروائے اور چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے شاہزر کے لیے ایک نوٹ لکھ کر چھوڑ دیا کہ جب تمہارے سر سے بچے کا بھوت اتر جائے تو مجھے بتا دینا، میں واپس آ جاؤں گی۔ شاہزر نے جب یہ نوٹ پڑھا تو اس کا خون کھول اٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس نے دل ہی دل میں کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا مناہل، تم نے میری خاموشی اور ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذ مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے، مگر دونوں اپنی اپنی انا میں قید رہے۔ نہ مناہل نے پلٹ کر خبر لی اور نہ ہی شاہزر نے کوئی قدم اٹھایا۔ ایک دن اچانک بی جان شاہزر کے کمرے میں آئی اور کہا، شاہزر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شاہزر اس وقت آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا، اٹھا اور بی جان کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور محبت سے کہا، بی جان، آپ مجھے بلا لیتی، آپ نے خود کیوں تکلیف کی؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بیٹا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہ کر انہوں نے کہا، میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ اب تم دوسری شادی کر لو، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی بھی دیکھی ہے۔ یہ سن کر شاہزر نے نظریں جھکا لی، اس کا دل بوجھل ہو گیا اور اس نے آہستہ سے کہا، بی جان، میں بھی سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن بی جان اس بار ماننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے کہا، میں
میں نے لڑکی والوں سے بات بھی کر لی ہے اور زبان بھی دے دی ہے، اب تمہیں جمعے تک تیار رہنا ہے، جمعے کو تمہارا سادگی سے نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر شاہزر گھبرا گیا اور بولا بی جان میں کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی شادی شدہ ہوں۔ بی جان نے گہری سانس لی اور کہا ہاں جانتی ہوں، وہی بیوی جو تمہاری بات سمجھنے کے بجائے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اور پھر سخت لہجے میں کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی بی جان اپنے وارث کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلی جائے؟ بی جان کی یہ بات سن کر شاہزر تڑپ اٹھا۔ اس نے فوراً ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا، جیسا آپ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ آخرکار شاہزر مان گیا کیونکہ وہ اپنی بی جان کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کی خواہش غلط نہیں تھی، کیونکہ ہر ماں اور ہر دادی اپنے گھر کا چراغ اور اپنی اولاد کا وارث اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے۔ پھر جلد ہی جمعہ بھی آ گیا اور شاہزر کا نکاح علیزے سے ہو گیا۔ علیزے ان کے گاؤں کی ایک غریب اور بے سہارا لڑکی تھی جس کے والدین بہت پہلے وفات پا چکے تھے اور وہ اپنی تائی کے رحم و کرم پہ زندگی گزار رہی تھی، مگر تائی نے بھی اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی کے عوض سے اسے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھا گیا تھا اور اسے دن رات کام لیا جاتا تھا۔ بی جان کی ایک ملازمہ کے ذریعے یہ رشتہ طے پایا اور بی جان نے اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ علیزے بے حد معصوم اور سادہ سی خوبصورت لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈر اور خاموشی بسی ہوئی تھی، مگر شاہزر کو اس کے حسن یا معصومیت سے کوئی خاص غرض نہ تھی۔ اس نے تو بس بی جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ شادی کی تھی اور پھر وارث کی خاطر اسے مکمل طور پر اپنا بھی بنا لیا۔ یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ شاہزر جب تک اس سے اپنا حق وصول نہ کر لیتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ علیزے سب کچھ خاموشی سے سہ لیتی کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی شکایت سننے والا۔ آج شادی کو پورے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ علیزے حسب معمول کچن میں مصروف تھی۔ وہ روز کی طرح شاہزر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی تھی، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی، اس کی ہر چیز خود سنبھالتی تھی۔ جب سے علیزے اس کی زندگی میں آئی تھی شاہزر بھی ماننے لگا تھا کہ اب اسے ہر چیز وقت پر مل جاتی ہے۔ گھر کا نظام بہتر ہو گیا تھا۔ وہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کے سر میں چکر آیا اور وہ وہی زمین پر گر گئی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور فوراً شاہزر کو بلانے چلی گئی جو اپنے کمرے میں موجود تھا اور ابھی آفس سے آیا ہی تھا۔ شاہزر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ملازمہ نے گھبراتے ہوئے کہا صاحب چھوٹی بی بی بے ہوش ہو گئی ہے۔ شاہزر بے دلی سے اٹھا اور علیزے کے پاس آیا جہاں اس وقت تک بی جان بھی پہنچ چکی تھی۔ بی جان نے گھبرا کر کہا شاہزر بیٹا جلدی کرو، اسے ہسپتال لے جاؤ، پتہ نہیں بچی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاہزر نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید پانی ڈالنے سے ہوش آ جائے، مگر بی جان کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے علیزے کو اٹھایا اور فوراً ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور کچھ دیر بعد باہر آ کر مسکراتے ہوئے کہا مبارک ہو سر، آپ بابا بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر شاہزر جیسے سن ہو گیا ہو۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہ سکا، پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بول اٹھا بہت شکریہ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے نرمی سے مسکرا کر کہا آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا ورنہ اس کمزوری کا اثر بچے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ شاہزر فوراً بولا نہیں ڈاکٹر، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے۔ یہ کیسا جذبہ ہے جس سے مناہل نے اسے ہمیشہ دور رکھا تھا، اور آج وہ احساس اس کے دل کو اندر تک بھر گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد شاہزر سیدھا علیزے کے پاس آیا جو ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔
اس کا زرد پڑا چہرہ، کمزور سا وجود اور بند آنکھیں اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر گئی۔ بی جان بھی ساتھ کھڑی تھی اور بار بار دعائیں پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد علیزے کو ہوش آیا تو اس نے دھندلی آنکھوں سے شاذر کو اپنے سامنے دیکھا اور گھبرا گئی، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے اٹھنے کی کوشش کی مگر کمزوری کے باعث پھر لیٹ گئی۔ شاذر نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آرام سے لیٹی رہو، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ علیزے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے لہجے میں سختی کے بجائے فکر تھی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ نے تمہیں بہت بڑی خوشی دی ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گھبرا گئی اور دھیمی آواز میں بولی، بی جان، کیا واقعی؟ بی جان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں بیٹا، اللہ نے تمہیں نواز دیا ہے۔ شاذر ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ علیزے صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک زندگی ہے جو اس کی زندگی سے جڑ چکی ہے۔ گھر واپس آ کر بی جان نے خاص طور پر علیزے کے لیے آرام کا انتظام کروایا۔ ملازمہ کو سختی سے ہدایت دی گئی کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ شاذر بھی روز آفس سے آ کر اس کا خیال رکھنے لگا۔ اگرچہ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا مگر اس کی موجودگی ہی علیزے کے لیے بہت تھی۔ دن گزرتے گئے اور علیزے اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ شاذر کا رویہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ اب اسے نظر انداز نہیں کرتا تھا، خود وقت پر اسے دوائی دیتا اور ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے خود لے کر جاتا۔ علیزے یہ سب خاموشی سے دیکھتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی، مگر وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب بچے کے بعد بدل تو نہیں جائے گا۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹی سوچوں میں گم تھی تو اچانک اس کے ذہن میں مناہل کا خیال آیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پہلی بیوی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی واپسی کا امکان بھی موجود ہے۔ اس خیال نے اس کے دل کو بوجھل کر دیا اور اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا اور آہستہ سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ اس بچے کو اس کے لیے ڈھال بنا دے اور اس کا نصیب اس کے حق میں بہتر کر دے۔ دوسری طرف شاذر بھی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا مگر اس کی سوچیں بھی بکھری ہوئی تھی۔ ایک طرف آنے والا وارث تھا اور دوسری طرف ماضی کی وہ تلخ یادیں جو مناہل کے ساتھ جڑی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اتنا ضرور جان چکا تھا کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی اور یہ نیا موڑ اس کے لیے سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ دوسری طرف مناہل کو جب شاذر کی دوسری شادی کی خبر ملی تو اس کے غصے کی کوئی حد نہیں رہی۔ وہ خبر اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس کا سارا وجود غصے اور بے بسی سے کانپ اٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی۔ غصے میں اس نے سامنے پڑی ہر چیز اٹھا اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی۔ چیزیں ٹوٹتی رہی مگر اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی، نہیں شاذر، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہیں چھوڑا تھا مگر تمہیں کسی اور کا حق نہیں دیا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ آنسو محبت کے نہیں بلکہ انا اور ضد کے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک خاموش ہو گئی، جیسے ذہن میں کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور بغیر کسی تاخیر کے پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ اس کے چہرے پر اب غصے کے ساتھ ایک عجیب سی سختی بھی آ چکی تھی۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی کہ شاذر کو یہ سب اتنی آسانی سے نہیں کرنے دے گی۔ وہ اگلے ہی دن پاکستان پہنچ گئی۔ دل میں ایک ہی آگ جل رہی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا حساب وہ ضرور لے گی اور شاذر کو اس کے کیے کی قیمت چکانی ہی پڑے گی۔ جیسے ہی مناہل گھر پہنچی تو اس کی اچانک آمد پر سب کے چہرے حیرت اور پریشانی سے بھر گئے۔ لاؤنج میں سب موجود تھے، بی جان بھی وہی بیٹھی تھی
اور علیزے خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مناہل کی نظر سب سے پہلے علیزے پر پڑی اور اس نے اسے ایسی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا جیسے اندر ہی اندر اسے چیر ڈالے گی۔ پھر اس نے طنزیہ کہکہا لگایا اور بولی، واہ مسٹر شاہزر درانی، واہ تم تو واقعی بہت تیز نکلے، میرے جاتے ہی شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد وہ تالی بجاتی ہوئی آگے بڑھی اور نفرت سے علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ کمسن لڑکی جس کے حسن کے جال میں تم پھنس گئے ہو؟ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہیں وارث دے پائے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ… اس کی بات سن کر علیزے سہم کر رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی جان نے فوراً مناہل کی طرف دیکھا اور پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، بیٹا یہ نہ کہو کہ دے سکے گی، بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور بہت جلد اس حویلی میں بچے کی کلکاریاں گونجے گی۔ یہ سن کر مناہل کو جیسے ایک اور زبردست جھٹکا لگا۔ وہ منہ کھولے کبھی علیزے کو دیکھتی اور کبھی شاہزر کو، جو خاموشی سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب بھینچے کھڑا تھا۔ مناہل کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ وہ فوراً شاہزر کی طرف لپکی اور اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، نہیں شاہزر، تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، پلیز تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور بے بسی سے بولی، میں تمہاری اس بیوی کو بھی قبول کر لوں گی، بس مجھے مت چھوڑو پلیز۔ علیزے یہ سب دیکھ کر ایک طرف کڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں کڑی ہے اور اس کا قصور کیا ہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شاہزر نے ایک لمحہ سب کو دیکھا، پھر مناہل کو مضبوطی سے اپنے حصار میں لیا اور اسے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے علیزے کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ کاٹو تو مانو خون نہیں۔ وہ خاموش کھڑی بس یہ منظر دیکھتی رہ گئی اور اس کے دل میں خوف اور بے یقینی نے ڈیرا ڈال لیا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے مناہل نے ایک بار پھر پلٹ کر علیزے کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو انگلی کی پھور سے صاف کیا اور حقارت سے علیزے کی طرف اچھال دیا، جیسے یہ جتا رہی ہو کہ یہ آنسو بھی اس کمزور لڑکی کے لیے ہے۔ علیزے کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ ساکت کڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ مناہل کے اس انداز نے اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس حویلی میں اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب اصل امتحان شروع ہونے والا ہے۔ لاؤنج میں علیزے بھی جان کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اس کی سماعت کمرے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہر لمحہ اس کی زندگی کا توازن بگڑتا جا رہا ہے۔ بی جان نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی تو نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں بیٹا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مگر علیزے کے دل کا خوف کم نہ ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے خاموش دعا مانگنے لگی کہ جو بھی ہو اب اس کے بچے کو کوئی آنچ نہ آئے، کیونکہ اب یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بہتے آنسو صاف کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی اور خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک ہجوم تھا، مگر کچھ بھی واضح نہ تھا۔ جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ بے قابو ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سینے سے سسکیاں نکلنے لگی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ روتے روتے بولی، یا اللہ، ہر بار میں ہی کیوں آزمانے کے لیے رہ جاتی ہوں؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ مجھے بھی کسی کا پیار نصیب ہو سکے؟ کیا میں محبت کے لائق نہیں ہوں؟ اگر مجھے زندگی میں بس تکلیفیں ہی دینی تھی تو پھر مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟ میرے ماں باپ کا سایہ بھی مجھ سے کیوں چھین لیا؟ یا اللہ، کیوں آخر مجھے ہی کیوں ہر بار آزمائش میں ڈالا جاتا ہے؟ کیوں ہر دکھ ہر درد میرے حصے میں ہی آتا ہے؟ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟
اس نے اپنے آنسو سے تکیہ بھگو دیا اور خود کو سمیٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس وقت اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ شاہزر اسے سینے سے لگا کر یہ کہتے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، مگر کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی اور کمرے کی دیواریں جو اس کے درد کی گواہ بن چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی جب ملازمہ علیزے کو اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہی جم گئے۔ علیزے بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی اور سانس بھی بہت مدم چل رہی تھی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور ہامتے ہوئے بولی، بی جان، علیزے بی بی اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ اس وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ یہ سنتے ہی بی جان اور شاہزر دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً اوپر کی طرف بھاگے۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر علیزے کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور اسے ذرا بھی ہوش نہ تھا۔ اس منظر نے شاہزر کے دل میں خوف بھر دیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر علیزے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ بی جان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور شاہزر پوری رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے علیزے کا معائنہ کیا اور پھر سخت نگاہوں سے شاہزر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس لڑکی کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ بہت کمزور ہے، اس نے کسی بات کا بہت زیادہ ذہنی دباؤ لیا ہے، اس قدر کہ اب ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں ہے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں سے ہوش نہ آیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ ماں کو بچا پائیں گے اور نہ ہی بچے کو۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی، مگر اس کے الفاظ شاہزر اور بی جان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ بی جان وہی کرسی پر بیٹھ گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنے لگی، جبکہ شاہزر خاموشی سے سر جھکائے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کو سنبھالے اور کیا فیصلہ کرے۔ وہ خود کو بیچ منجدار میں پنسا ہوا محسوس کر رہا تھا، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دوسری طرف گھر میں مناہل اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے وہ خود سے کہہ رہی تھی، یہ لڑکی تو حد سے زیادہ تیز نکلی، میں تو اسے بہت معصوم سمجھ رہی تھی، مگر یہ تو بہت شاطر ہے۔ اس کے دل میں حسد اور نفرت کی آگ اور بھڑک چکی تھی اور وہ دل ہی دل میں کسی نئے وار کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسد، نفرت اور ضد کی ایک خوفناک چمک تھی۔ وہ دانت بھینچتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، میں اتنی آسانی سے شاہزر کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ تم جس بچے کو ڈال بنا کر میرا شاہزر مجھ سے چیننے کی کوشش کر رہی ہو نا، میں وہ ڈال ہی تم سے چین لوں گی۔ تم سمجھتی ہو میں ہار مان لوں گی؟ نہیں علیزے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی اور پھر تمہیں شاہزر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کروں گی۔ تم دیکھتی جانا۔ اس کے لبوں پر ایک سرد اور خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس نے اپنے دل میں کوئی بھیانک فیصلہ کر لیا ہو اور اب وہ اسے پورا کر کے ہی دم لے گی۔ دوسری طرف ہسپتال میں وہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ہر لمحہ بے چینی اور خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی مشینوں کی آواز دل دہلا دیتی تو کبھی علیزے کی بے جان حالت آنکھوں کے سامنے آ کر شاہزر کے دل کو چیر دیتی۔ بے جان بار بار تسبیح کے دانے گھماتی اور لب ہلتے رہتے، ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فجر کا وقت ہوا تو بی جان نے وضو کیا اور وہی ہسپتال کے کونے میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ دیر تک ہاتھ اٹھائے دعا مانگتی رہی، یا اللہ میری بہو کو اور اس کے بچے کو زندگی عطا فرما، یہ بچی بہت معصوم ہے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہے، اب اس پر رحم کر لے، ابھی اس کی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی۔ اسی لمحے اچانک ایک نرس تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس نے جلدی سے کہا، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہزر اور بی جان کے دل زور سے دھڑک اٹھے، خوشی اور خوف ایک ساتھ آنکھوں میں اتر آیا۔
اگلے ہی لمحے دونوں تیزی سے علیزے کے کمرے کی طرف بھاگے۔ شاہزر فوراً علیزے کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے میں مضبوطی سے بھینچ لیا، جیسے یہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اب بالکل محفوظ ہے۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، علیزے تم ٹھیک ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ تم نے ہمیں کتنی پریشانی میں ڈال دیا۔ ساری رات ہماری آنکھیں بند نہ ہوئی، ہمارا دل کانٹوں پر گزرا، ہم بس تمہاری خیریت کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ علیزے کو اپنے سامنے پکڑ کر بول رہا تھا، مگر علیزے اب بھی بالکل خاموش تھی۔ اس کے آنسو اور تکن کی شدت اس کی زبان بند کر چکی تھی۔ بی جان آگے بڑھی اور علیزے کو اپنے بازو میں لے کر گلے لگایا، اسے دل سے پیار کیا اور کہا، بیٹا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ علیزے کی چھوٹی سی رطوبتیں اور سسکیاں بی جان کے سینے سے ٹکرا رہی تھی، جیسے اس نے پہلی بار حقیقی سکون محسوس کیا ہو۔ اگلے دن علیزے کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ شاہزر اور بی جان نے اس کے ہر قدم پر اس کا خاص خیال رکھا۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، گھر میں ہر طرف سکون اور سکون بھری فضا چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی پیش خیمہ ہے، ایک لمحہ سکون کا جو آنے والے نئے دنوں اور نئے امتحانات کی چپکے سے پیشکش کر رہا تھا۔ بی جان آج میں گھر لیٹ آؤں گا، میری ایک اہم میٹنگ ہے، شاہزر نے نکلتے ہوئے کہا۔ بی جان نے پیار سے اسے دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ انہوں نے دعاؤں کے ساتھ اس کا ماتھا چوما اور شاہزر آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے بعد بی جان بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور گھر کے تمام ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مناہل نے موقع دے کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر آہستہ سے لاؤنج کے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اس انداز میں جیسے کسی کا انتظار ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی نظریں ارد گرد پر بھی جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی نظر سیڑھیوں سے نیچے اترتی علیزے پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر تیزی سے علیزے کے قریب پہنچی اور مصنوعی مٹاس سے بولی، ہیلو ڈیئر، علیزے کیسی ہو؟ آج کل تو بہت خوش ہوگی نا، آخر اس پورے گھر اور جائیداد کا وارث تمہاری کوکھ سے جنم لینے والا تھا اور تم اس حویلی کی ملکہ بننے والی تھی۔ اس نے زہر آلود لہجے میں بات جاری رکھی، مگر یاد رکھو یہ سب بس تمہارا خواب ہی رہے گا، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک علیزے کو زور سے سیڑھیوں کی طرف دھکا دے دیا۔ علیزے کا توازن بگڑا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی، جبکہ مناہل موقع پا کر فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ علیزے کی چیخیں سن کر بی جان اور تمام ملازم دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ علیزے سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑی تھی اور شدید زخمی ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بی جان کا دل دہل گیا، ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کچھ ہی دیر میں شاہزر بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ گھبراہٹ میں سب نے فوراً علیزے کو اسپتال پہنچایا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے وہ خبر دی جس نے سب کو توڑ کے رکھ دیا، علیزے کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ بی جان پر تو صدمے کا ایسا اثر ہوا کہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ وہ بار بار رونے لگی اور خود کو سنبھال نہ سکی۔ کچھ دیر بعد علیزے کو ہوش آیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا درد لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہزر جب اس کے پاس آیا تو وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، جیسے اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ شاہزر کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جانتا تھا کہ کوئی بھی لفظ ایک ماں کے زخم کو کم نہیں کر سکتا جو اپنی اولاد کھو چکی ہو۔ اسی لمحے علیزے نے خاموش مگر ٹوٹے ہوئے لہجے میں خود ہی بات کی اور بولی، شاہزر صاحب پلیز مجھے میرے چاچو کے گھر چھوڑائے، اب مجھ میں مزید برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا اور دل میں بس ایک ہی خواہش کہ وہ اس جگہ سے دور چلی جائے جہاں اسے صرف درد ہی درد ملا تھا۔ نہیں علیزے، میں سب ٹھیک کر دوں گا،
بس مجھے ایک موقع دے دو پلیز، بس ایک موقع، شاہزر نے بے بسی سے کہا، مگر علیزے نے تکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نہیں شاہزر، جہاں میری اور میری اولاد محفوظ نہ رہ سکی وہاں اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے آنکھیں موند لی جیسے مزید کوئی بات سننے یا کرنے کی ہمت نہ ہو۔ شاہزر نے اسے ایک لمحہ دیکھا، پھر گہری سانس لی اور خاموشی سے باہر نکل آیا، مگر اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ تیزی سے ہسپتال سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور پوری رفتار سے گھر کی طرف بڑھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ غصے سے چیخنے لگا، مناہل، مناہل کہاں ہو تم؟ مناہل سامنے آئی اور لاپرواہی سے بولی، کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ اس پر شاہزر کا غصہ پٹ پڑا، نکلو ابھی کے ابھی اس گھر سے۔ مناہل چونک گئی اور بولی، لیکن کیوں، میں نے کیا کیا؟ شاہزر نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا نکلو ابھی اسی وقت اس گھر سے۔ مناہل فوراً مظلوم بن گئی اور بولی، دیکھو شاہزر، میں نے کچھ نہیں کیا، علیزے جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ سب سن کر شاہزر نے سرد لہجے میں کہا، اچھا تو تم نے کچھ نہیں کیا؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا جس میں واضح طور پر ویڈیو چل رہی تھی، جس میں مناہل علیزے کو سیڑھیوں سے دھکا دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مناہل کا رنگ اڑ گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو فیک ہے۔ چٹھا ایک زوردار تمانچہ مناہل کے منہ پر پڑا اور شاہزر نے غصے سے کہا، اپنی بکواس بند کرو، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں نے اس گھر میں کیمرے لگوا رکھے ہیں، اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکنا، فوراً نکلو یہاں سے۔ مناہل نے نفرت سے کہا، ہاں ہاں جا رہی ہوں، مجھے اس سائیکو فیملی میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غصے میں اپنا سامان سمیٹا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ شاہزر دوبارہ ہسپتال پہنچا اور بی جان کو ساری حقیقت بتا دی۔ بی جان کا دل دکھ سے بھر گیا، انہوں نے آہ بھری اور کہا، بیٹا اب بہت دیر ہو چکی ہے، تمہیں شروع سے ہی اسے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ علیزے بھی اب اپنے چاچو کے گھر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر شاہزر غصے سے بولا، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے میری اجازت کے بغیر؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی جانے کی؟ علیزے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے میں ہسپتال سے نکلنے لگا تو بی جان نے اسے روک لیا اور نرمی سے کہا، رکو شاہزر، اسے کچھ دن وہاں رہنے دو، وہ تھوڑا سنبھل جائے گی تو خود واپس آ جائے گی، اب چلو گھر چلتے ہیں۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرتے گئے مگر شاہزر کا سکون ختم ہو چکا تھا، وہ ہر وقت علیزے کے خیال میں بے چین رہنے لگا۔ آخرکار جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ سیدھا علیزے کے چاچو کے گھر جا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ علیزے کی چاچی اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھی، کل موہی، بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی تجھ سے، مگر تو پھر ہمارے سر پر آ گئی نا، اپنا گھر بسا سکی نہ عزت رکھ سکی، لوگ کیا کہیں گے، اور تیری وجہ سے میری بیٹیوں کے رشتوں پر بھی باتیں ہوگی، کوئی اچھا رشتہ بھی شاید نہ ملے تو مر کیوں نہیں جاتی، بس بہت بول لیا آپ نے۔ شاہزر کی گرجدار آواز سن کر چاچی کے منہ سے الفاظ رک گئے، اس نے سختی سے کہا، خبردار، اب اگر میری بیوی کو ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز سن کر جہاں چاچی ساکت ہوئی وہی علیزے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور تم مسز علیزے شاہزر یہاں سکون کے لیے آئی ہو؟ واہ، بہت خوب، میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا سکون ہے تمہاری زندگی میں۔ چلو جلدی سے اپنا سامان لو اور میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ چاچی فوراً بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے بھیا بیٹھو نا، میں تمہارے لیے چائے پانی لاتی ہوں۔ شاہزر نے سرد لہجے میں جواب دیا، بہت شکریہ، جہاں میری بیوی کی کوئی قدر نہیں وہاں میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتا۔ چلو علیزے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ علیزے نے کانپتی آواز میں کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ شاہزر نے تلخی سے کہا، ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس کا بازو پکڑ لیا اور زبردستی اپنی طرف کھینچ لیا۔ علیزے روتے ہوئے بولی، چھوڑے مجھے، میں نے کہیں نہیں جانا، پلیز۔ مگر شاہزر نے اس کی ایک نہ سنی،
اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے دل میں ایک ہی ضد تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، علیزے کو وہ خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ گاڑی آہستہ آہستہ گھر کے گیٹ کے پاس رکی۔ شاہزر نے علیزے کو باہر اتارا اور کمرے میں لے آیا۔ علیزے کے آنسو ابھی تک تم نہیں رہے تھے، وہ لرزتی ہوئی کھڑی تھی۔ شاہزر نے علیزے کو مضبوطی سے گلے لگایا اور کہا، بس اب اور نہیں رونا، تم تو بہت بہادر لڑکی ہو نا، اب یہ آنسو صاف کرو، ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک ایسی زندگی جہاں صرف ہم اور ہماری خوشیاں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا اور کوئی بھی درد تم تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے ٹکرائے گا۔ علیزے شاہزر کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی اور شاہزر نے اسے اپنی مضبوط حصار میں لے کر کھل کر رونے دیا تاکہ اس کے دل کا سارا غبار نکل جائے اور وہ اندر سے پرسکون ہو جائے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب علیزے چپ ہوئی تو شاہزر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سامنے کیا، پھر اس کے کپ کپاتے ہوئے انابی ہونٹوں پر جھک کر اپنی برسوں کی پیاس بجھانے لگا۔ وہ ہر شبنمی قطرے کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد شاہزر نے علیزے کو نرمی سے رہائی دی تو علیزے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی، جس پر شاہزر کھل کر ہنس پڑا۔ بی جان بھی علیزے کی موجودگی سے بہت خوش تھی اور اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر دل کی بھاری سانس چھوٹی۔ کچھ دنوں بعد علیزے دوبارہ ماں بننے والی تھی، مگر اس بار اس کے دل میں سکون، اطمینان اور خوشی تھی۔ شاہزر ہر وقت اس کا خیال رکھ رہا تھا، ہر پل اس کے ساتھ موجود تھا، اور اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کوئی بھی اسے یا اس کے بچے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ زندگی کے یہ لمحے علیزے اور شاہزر کے لیے ایک نئی آغاز کی نوید لے کر آئے تھے، جہاں صرف محبت، حفاظت اور خوشیاں تھی۔ دوسری طرف مناہل نے شاہزر سے خلا لے کر دوسری شادی تو کر لی، مگر اس کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ وہ جس سکون اور آسائش کے خواب دیکھ کر اس رشتے میں آئی تھی، وہ چند ہی دنوں میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس کا شوہر سخت مزاج اور ظالم نکلا، جو ہر وقت بات بات پر اسے ذلیل کرتا اور ذہنی اذیت دیتا تھا۔ مناہل کی زندگی اب ایک قید بن چکی تھی، جہاں نہ ہنسی تھی نہ چین۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وہ اپنے کیے پر پچھتاتی، آنسو بہاتی اور خود کو کوستی رہتی۔ اسے ہر لمحہ یہی احساس ستاتا کہ جو کچھ وہ آج سہ رہی ہے وہ علیزے کے ساتھ کی گئی زیادتی کا انجام ہے، ایک ایسی سزا جو شاید اس کے گناہ کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش رہ گئی تھی، کاش وہ علیزے سے مل سکے، کاش اس کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگ لے۔ شاید اسی معافی سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور اس کی زندگی میں تھوڑا سا سکون واپس آ جائے۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا پچھتاوا تو عمر بھر رہتا ہے، مگر ان کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، اور آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ علیزے کی آج ڈیلیوری تھی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی اور بے چینی کا ماحول تھا۔ بی جان گھر میں بیٹی دعائیں کر رہی تھی اور ہر چند لمحے بعد اپنی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ شاہزر ہسپتال میں بے چین بیٹھا تھا، دل میں بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اسے اور بچے کو سلامت رکھنا، اب کسی بھی قسم کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ اب اور نہ آزمانا۔ وقت اللہ اللہ کہہ کر گزرا، لمحے لمحے میں شاہزر کی بے چینی بڑھتی گئی، ہر آواز اور ہر قدم پر اس کا دل دھڑکنے لگتا۔ اچانک ایک نرس ہاتھ میں بچہ اٹھائے باہر آئی اور شاہزر کی طرف بڑھنے لگی۔ شاہزر نے نرس کو دیکھتے ہی تیز قدموں سے اس کی طرف دوڑا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو سر، اللہ پاک نے آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ شاہزر نے فوراً نرس کے ہاتھوں سے بچہ لے کر اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور دل میں بے پناہ محبت کے جذبات بھرتے ہوئے۔ پھر جلدی سے نرس سے پوچھا،
سسٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نرس نے خوشگوار انداز میں جواب دیا، جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ ان سے مل سکیں گے۔ ٹھیک ہے، شاہزر نے دل میں شکر ادا کیا اور جلدی سے روم کی طرف گیا۔ جب علیزے کو روم میں لایا گیا، شاہزر اپنے بیٹے کو اٹھائے اس کے پاس گیا اور پھر نرمی سے بچے کو علیزے کی گود میں لٹا دیا۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، مبارک ہو میری جان، اور ساتھ ہی علیزے کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ علیزے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو درد یا تکلیف کے نہیں بلکہ محبت، سکون اور خوشی کے تھے، اور اس لمحے اس کے دل کو احساس ہوا کہ اب وہ اور اس کا بچہ مکمل محفوظ ہے۔ جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر پہنچے تو گھر کی فضاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علیزے اور بچے کا استقبال پھولوں، مسکراہٹ اور محبت کے نعروں سے کیا گیا۔ بی جان نے فوراً صدقہ دیا اور بہت سے پیسے دونوں پہ وار کر کے ملازماؤں میں تقسیم کر دیے تاکہ سب کے دل بھی خوش ہو اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئے۔ یوں علیزے کی زندگی میں ایک بار پھر خوشیوں نے جنم لیا اور شاہزر اور علیزے کے لیے نیا باب شروع ہوا، جہاں صرف محبت، حفاظت اور سکون کی باتیں تھی۔ سب کی زندگی میں سکون اور خوشیوں کا ماحول چھا گیا، اور ہر کوئی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مناہل نے پھر سے اپنے دوسرے شوہر سے طلاق لے لی اور اب وہ اکیلی ہاسٹل میں رہنے لگی۔ کئی بار اس نے ہمت کی کہ جا کر علیزے سے معافی مانگے، لیکن ہر بار اس کے قدم ڈگمگا جاتے اور دل میں خوف رہتا کہ شاید علیزے اسے معاف نہ کرے۔ مگر ایک دن اس نے دل کی تمام ہچکچاہٹ کو پشت پشت ڈال کر ہمت جمع کی اور شاہزر کی حویلی کی جانب چل دی۔ وہ کافی دیر تک حویلی کے باہر کھڑی رہی، بڑے غور سے اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ کیسے میں نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ دن کا وقت تھا اور گھر میں سب موجود تھے۔ لون میں بی جان، شاہزر اور علیزے بیٹھے باتوں میں مگن تھے اور بچے کے ساتھ کھیل بھی رہے تھے۔ مناہل کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا۔ علیزے نے مناہل کو دیکھ کر شاہزر کا ہاتھ زور سے پکڑا، لیکن شاہزر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ پھر وہ اٹھ کر مناہل کی طرف بڑھا اور سخت لہجے میں کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مناہل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں علیزے سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ شاہزر کے چہرے پر سختی تھی۔ معافی؟ مائی فٹ، دفع ہو جاؤ اور علیزے کے پاس بھی مت جانا، نہیں تو یہی تمہیں گھاڑ دوں گا۔ مناہل نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ نہیں، میں بس معافی مانگنے آئی تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد میری زندگی میں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں رہا۔ بہت کچھ جھیلا میں نے، پلیز علیزے مجھے معاف کر دو۔ علیزے نے مناہل کی حالت دیکھ کر دل میں ہمدردی محسوس کی۔ وہ آگے بڑھی، اسے اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر علیزے بی جان کے پاس گئی اور بولی، بی جان آپ بھی مجھے معاف کر دے۔ بی جان نے اسے گلے سے لگا لیا اور معاف کر دیا۔ آخر میں مناہل شاہزر کے پاس گئی اور دھیرے سے بولی، شاہزر مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنا قیمتی ہیرا کھو چکی ہوں، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا ہے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ شاہزر نے اسے دیکھ کر دل میں سوچا کہ کبھی وقت واپس نہیں آتا، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس بھر دے۔ علیزے نے شاہزر کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں سکون اور محبت دیکھ کر خاموش مسکرائے۔ بی جان بھی پیچھے کھڑی خوشی کے آنسو بہا رہی تھی۔ محبت اور صبر سے ہر دکھ کا حل ممکن ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔